أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے پاس دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور آپ کے ذریعے سے پہنچا ہے. دین اسلام کو اللہ تعالیٰ سے جبریل کے ذریعے وحی کی صورت میں، الہام کی صورت میں وصول کرنے کے بعد بغیر کسی کمی، بغیر کسی اضافہ کے تمام انسانیت تک اس امانت کو کما حقہ پہنچانے والی ذات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دین اسلام کے بنیادی طور پر دو ماخذ ہیں، دو مصدر ہیں، دو منبع ہیں، دو چشمے ہیں جو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی موافقت میں چلتے ہیں اور دونوں ہی دین اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی رسالت کو ہم تک پہنچاتے ہیں. اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور من جانب ہونے کے اعتبار سے وہ دونوں ہی من جانب اللہ ہے، لیکن اپنے وصف کے اعتبار سے، اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی فرد و بشر کا کلام نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں، یہ جبریل امین کا بھی کلام نہیں، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے اور جبریل کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا ہے.
یہ قرآن مجید ہے، جس کو کتاب یا کتاب اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور دین اسلام کا دوسرا مصدر، دین اسلام کا دوسرا ماخذ، اس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو حکمت سے تعبیر کیا ہے، اور عام عوام کے اندر یا عام لوگوں میں بلکہ خواص کے اندر بھی اس کو حدیث کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن کا، دوسرا حدیث کا، ایک کتاب اللہ کا اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا۔ یہاں ذکر سے مراد دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کے بیان کریں، آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں، آپ لوگوں کے لیے تفصیل بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس چیز کی جو ان کی طرف اتارا گیا، نازل کیا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، اور آپ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ آپ اس میں جہاں کوئی اجمال ہوگا، جہاں کوئی اختصار ہوگا، اور جہاں کوئی ایسی چیز کہ جو عام بندے کی سمجھ میں نہ آنے والی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو اپنے کلام کے ذریعے، جو کہ رسول اللہ کا کلام ہوگا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، اور وہ ہوگی من جانب اللہ، آپ اپنے الفاظ میں اس قرآن مجید کی تشریح کریں گے، اس کی توضیح کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، اور اس کو آسان کر کے، تفصیل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے۔ جہاں پر قرآن مجید میں اختصار ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں تقریباً 70 دفعہ یا اس سے کم و بیش نماز کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا، لیکن نماز کے بارے میں، نماز کی تعداد کتنی ہے، فرض نماز کی تعداد کتنی ہے، اس کی رکعات کتنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، فجر کس وقت ہوگی، ظہر کی نماز کا وقت کیا ہوگا، عصر کی نماز کا وقت کیا ہوگا، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، ظہر مغرب کی نماز کے اوقات کیا ہوں گے، اور عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوگا، کب اختتام پذیر ہوگا، اور اسی طرح ان کی رکعات کیا ہوں گی، ان میں ارکان کیا ہوں گے، فرائض کیا ہوں گے، سنن کیا ہوں گی، واجبات کیا ہوں گے، اور نماز کے اندر کون سے اذکار پڑھنے ہیں۔ نماز شروع کرنی ہے تو پہلے کیا کہنا ہے، نیت کا کیا طریقہ ہوگا، نیت زبان سے کرنی ہے یا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور پھر نماز شروع کرنی ہے سبحان اللہ سے شروع کرنی ہے، الحمدللہ سے شروع کرنی ہے، لا الہ الا اللہ سے شروع کرنی ہے، اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ سے شروع کرنی ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، یہ بات قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے۔ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک قرآن مجید کو پڑھ جائیے، آپ کو نماز کی ابتدا کرنے کا کوئی بھی ذکر نہ نص کے ساتھ، نہ اشارتاً، نہ عبارتاً آپ کو قرآن مجید کے اندر نہیں ملتا۔ آپ کو ملے گا تو حدیث رسول میں ملے گا، آپ کے عمل میں ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گا، آپ کے طریقے میں ملے گا کہ نماز سے پہلے وضو ہے۔ وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں بتا دیا، لیکن ان کی ترتیب، ان میں کچھ چیزوں کو چہرے کے دھونے کے اندر آپ کے لیے کلی بھی آتی ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی آتا ہے، اور سر کے مسے کے ساتھ
کان بھی شامل ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں منہ میں پانی لے کے جانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ چہرے کے اندر قرآن مجید میں شامل نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہاں پر مختصر بات ہے، وہاں پر اصول بتائے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ جب وضو کرتے تھے تو آپ چہرہ دھونے سے پہلے اپنی کلی بھی کرتے تھے، ناک میں پانی بھی چڑھاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے چہرے پہ پانی ڈالتے تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کا مسح کرتے تھے تو اپنے کانوں کے اندر والے حصے کا بھی مسح کرتے تھے اور اپنے کانوں کے باہر والے حصے کا بھی مسح کرتے تھے۔ یہ تذکرہ آپ کو حدیث رسول میں ملے گا، آپ کی سنت اور آپ کے عمل اور آپ کے قول اور فعل کے اندر ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ ایک صحابی ان کا نام ہے عدی ابن حاتم، اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی آیت اترتی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کے لفظ ابھی تک نازل نہیں ہوئے۔ سیدنا علی ابن حاتم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھنے کے لیے، سحری کے لیے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے الگ تھلگ اور واضح نہیں ہو جاتا، تب تک کھا سکتے ہو۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی ہیں، عجمی نہیں ہیں، قرآن کو بھی سمجھتے ہیں، عربی کے محاورے کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سفید دھاگا ہے، کالا دھاگا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے کپڑے بنتے ہیں، تو اپنے سرہانے کے نیچے رات کے وقت ایک سفید دھاگا رکھتے ہیں اور ایک کالا دھاگا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ صبح کی روشنی ہو رہی ہے تو کالے اور سفید دھاگے کے درمیان جب رنگ میں فرق نظر آ جائے گا اس وقت سحری کھانا ختم ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کالے اور سفید دھاگے کا رنگ واضح نہیں ہوگا یہاں تک کہ دن چڑھنے کے قریب ہو گیا، سفید اور کالے دھاگے کے درمیان فرق واضح نہیں ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں تشریف لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کالے اور سفید دھاگے کو دیکھتا رہا ہوں، تو دن چڑھنے کے قریب ہو گیا، سفید اور کالے دھاگے کا رنگ واضح نہیں ہوا، یعنی اتنا اندھیرا تو بہرحال رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا تیرا تکیہ اتنا وسیع و عریض ہو گیا ہے کہ اس کے نیچے دن اور رات سما گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے عدی، اس کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی فجر صادق کی روشنی ہے، سفیدی ہے، اس سے مراد سینے والا کپڑے کا دھاگا، کالا دھاگا اور سفید دھاگا مراد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ مراد ہے تو پھر تو تیرا تکیہ بہت ہی بڑا ہو گیا کہ جس کے نیچے رات اور دن سما گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور سفید دھاگے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر صادق کی طلوع ہونا ہے، اس کی سفیدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان عربی عجمی نہیں، جن کی زبان ہے ان کی موجودگی میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی واضح نہیں کرتے، عدی بن حاتم کے سامنے اس کا معنی واضح نہیں ہوتا، وہ اس کو دھاگا سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان یہ اعتقاد رکھے کہ بھئی ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث کے بغیر ہی قرآن ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ اور میں نے آج اس عنوان کا اختصار کے ساتھ آج اس کا انتخاب اس لیے کیا، ویسے تو ہمارے معاشرے کے اندر نت نئے فتنے جنم لیتے رہتے ہیں،
اور برے صغیر پاک و ہند کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور پنجاب کی مٹی تو ویسے بڑی زرخیز ہے، ادھر جو فصل آپ اگائیں وہ اگ سکتی ہے۔ تو پنجاب کی مٹی نے صرف مکئی، باجرہ، گندم اور منجی کو اور کپاس کو اور گنے کو ہی جگہ نہیں دی، بلکہ بڑے بڑے فتنہ بازوں کو بھی پروان چڑھنے کے لیے پنجاب کی مٹی نے بڑی وسیع جگہ فراہم کی ہے۔ جتنی کھاد ڈالو اتنے فتنے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ یہاں سے پیدا ہوا، اور انکار حدیث کے فتنے نے بھی یہاں پر ہی غلام احمد پرویز کی صورت میں پروان چڑھا۔ اور بھی کئی فتنے ہیں، آج کل میں ایک بندے کا نام نہیں لیتا، آگے جا کے شاید لے بھی دوں، مجھے کون سا اس کا کوئی ڈر لگتا ہے، لیکن نام نہ لینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں میں بیٹھا ہوا بندہ کسی فتان کو نہیں جانتا، میرے نام لینے سے جان لے جا کے سننا شروع کر دے، تو نام لے کے اس کو اور زیادہ مشہوری دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک شخص ہے جو ویسے تو امریکہ کے اندر ہوتا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بھی رہا ہے، تو پاکستان سے ایک وقت کے اندر کہا تھا کہ مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے، ادھر سے بھاگ گیا تھا۔ دنیا نیوز میں پروگرام کرنے کے لیے آتا تھا دین و دانش کے نام سے، تو اب وہ پاکستان کے دورے پہ آیا ہوا ہے، اور آ کر اس نے پہلے سے بھی وہ منکر حدیث تھا، حدیث کا انکار کرنے والا تھا، فتنے باز انسان ہے، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، بڑی اچھی اردو بولتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے الفاظ میں کہہ لیں تو بڑی اخلاق کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو لوگوں کو اس کی بات بڑی بھلی لگتی ہے۔ وہ آیا ہوا ہے، اس کا داماد بھی اس کے ساتھ آیا جو اس کا شاگرد بھی ہے امریکہ سے، آج کل ٹی وی کے اوپر انٹرویوز دے رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے اس کے داماد سے پوچھا کہ بھئی آپ کہتے ہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو حدیث کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے۔ آگے سے اس کا شاگرد جو کہ اس کے فتنے کا آگے جانشین بھی ہے، جیسے بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا جانشین ہوتا ہے، اسی طرح فتنے باز لوگوں کے بھی جانشین ہوتے ہیں جو فتنے کی وراثت کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا شاگرد اور اس کا داماد یہ کہتا ہے اس امریکہ سے آئے ہوئے فتنہ باز اسکالر کا، اس نے کہا آپ کوئی مثال دیں کہ ہم حدیث کے بغیر نہیں چل سکتے۔ وہ اینکر نے کہا نماز کی مثال لے لی تھی کہ ہم تو نماز کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن نماز کا کوئی طریقہ قرآن مجید نے بیان نہیں کیا سوائے صلاۃ الخوف کے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن صلاۃ الخوف کے علاوہ جو خوف کے علاوہ ہم عام امن کے اندر نماز پڑھتے ہیں، روزمرہ کی نماز، اس کا تذکرہ، اس کا طریقہ، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ آگے سے اس بندے کا جواب سنیں، اس نے کہا نہیں، مجھے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نماز کے لیے بھی مجھے کسی حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے نماز کہاں سے سیکھی؟ کہتے آپ نے کہاں سے سیکھی؟ آپ نے حدیث کی کتاب سے سیکھی یا مسجد کے مولوی صاحب سے سیکھی؟ کہتا میں نے اپنے والدین یا مسجد کے عالم سے، قاری سے، استاد سے سیکھی۔ اس نے کہا اسی طرح نسل در نسل نماز سیکھتے چلے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ نسل در نسل امت کے اندر تواتر عملی کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر یہ جاری ہو رہی ہے، اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، جو عام بندہ سنے گا وہ بھی کہے گا یار باقی میں نے بھی تو اپنے استاد سے ہی نماز سیکھی ہے، میں نے کون سی ساری صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھی ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ وہ کہتا ہے تواتر عملی سے نماز جاری ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اگر تواتر عملی کے ساتھ ساری امت میں نماز جاری ہو رہی ہے تو پھر نماز کے اندر، نماز کے احکام و مسائل کے اندر امت کے اندر مختلف فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ملنا چاہیے۔ تواتر عملی کے ساتھ آپ کہتے ہو تواتر عملی کے ساتھ مسجد کے اندر بچہ گیا، قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے، استاد صاحب نے اس کو نماز سکھا دی، حدیث سے نماز نہیں سیکھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر پوری امت کے اندر نماز کا طریقہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کسی تھیوری سے نہیں سیکھی جا رہی بلکہ پریکٹیکل سے سیکھی جا رہی ہے۔ اگر یہ پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس امت تک آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے تو پھر حنفی کی نماز، شافعی کی نماز، مالکی کی نماز، حنبلی کی نماز، اہل حدیث کی نماز اور اثنا عشریہ شیعہ کی نماز میں
کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، ساری نماز ایک ہونی چاہیے، جبکہ ایک نماز نہیں ہے۔ نماز کا بنیادی طور پر 5 نمازیں ساری امت 5 ہی مانتی ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر میں نماز شروع کرتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتا ہوں، رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتا ہوں، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتا ہوں، 2 رکعت سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتا ہوں۔ میرا حنفی بھائی نہیں کرتا۔ تواتر عملی میرے تک رفع الیدین کرنے کا پہنچ گیا، اور اس تک رفع الیدین چھوڑنے کا کیسے پہنچ گیا؟ میں ہاتھ سینے پر صدر پر باندھتا ہوں اور اسی کو سنت سمجھتا ہوں اور اسی کی حدیث سے دلیل بھی دیتا ہوں۔ میرا حنفی بھائی کہتا ہے ناف سے نیچے باندھنے، اور وہ اس کی دلیل دیتا ہے، میں اس کی دلیل کو کمزور اور ضعیف سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر تواتر عملی امت تک پہنچا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں نماز کے طریقے کے لیے، تو پھر حنفی بھائی نیچے ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں، میں اوپر کیوں باندھ رہا ہوں؟ مجھ سے پوچھو کیوں ہاتھ اوپر باندھ رہے ہیں، سینے پر کیوں باندھ رہے ہیں؟ میں وائل ابن حجر کی حدیث سناؤں، میں صحیح بخاری کی حدیث سناؤں گا، وہ اس بھائی سے جا کے پوچھو، وہ جا کے ایک حدیث سنائے گا تحت السرہ کی، میں اس پر اعتراض کروں گا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، وہ کہے گا ثابت ہے۔ میں نماز کے اندر جہری قرات امام کرے سورہ الفاتحہ کے پڑھنے کو نماز کا رکن سمجھتا ہوں، جیسے سجدہ رکن ہے، جیسے قیام رکن ہے، جیسے رکوع رکن ہے، اسی طرح جب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، جہری قرات کرے، سری قرات کرے، اکیلا نماز پڑھے، امام پڑھے، مقتدی پڑھے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر میں سورہ الفاتحہ کو نماز کا بنیادی رکن سمجھتا ہوں، جبکہ میرا حنفی بھائی کہتا ہے کہ نماز میں قرات کرنا بالخصوص جب امام قرات کر رہا ہو تو پھر اس وقت مقتدی کو قرات یہ کہ نہ صرف یہ کہ قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے قرات کرنا غلط ہے امام کے نیچے، امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ پڑھے گا وہ سنت کے خلاف جائے گا۔ میرا حنفی بھائی یہ کہتا ہے۔ آپ کہتے ہو نماز حدیث سے نہیں آئی، نماز سیکھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، یہ امت کے تواتری پریکٹیکلی عمل سے جاری ہوئی ہے، تو پھر ساری امت کا عمل تو ایک ہونا چاہیے۔ ساری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کیا مانتے ہیں؟ رسول مانتے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت کے دلائل بھی ہیں اس بات پر، لیکن یہ تو مان لیا کہ امت نسل در نسل اجماع کے ساتھ مان رہی ہے۔ امت کے کسی مسلمان کے درمیان رسول اللہ کی رسالت میں اختلاف نہیں، اللہ کے ایک ہونے میں اختلاف نہیں ہے، آخرت کے جنت جہنم کے درمیان اختلاف نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دلائل کا تقاضا کرتی ہیں، تفصیلی دلائل۔ نماز کے احکام ہیں، طہارت کے احکام ہیں، روزے کے تفصیلی احکام ہیں، حج کا طریقہ ہے، بیوع کے مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب کو اتنا پکائیں کہ اس میں سے نشہ جاتا رہے اور وہ سرکے کی شکل اختیار کر رہی ہے، اس سے نشہ جاتا رہے، تو آپ بھی اس شراب کو پی سکتے ہیں جب اس سے نشہ جاتا رہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ سرکے کو اگر پکایا جائے، سرکے کو رکھا جائے، اگر اس میں خود بخود نشہ پیدا ہو گیا تو پھر بھی اس کو پینا جائز ہے۔ ایسے فتوے موجود ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جب نشہ پیدا ہو گیا تو نشہ ہی تو مانے ہے پینے سے، تو چاہے خود بخود پڑے پڑے پیدا ہو گیا یا کسی نے اس کو پکا کے نشہ پیدا کیا، یہ جائز ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، میرے ایک بھائی کہتے ہیں کہ لوگوں کو سادہ مثالیں سمجھ آتی ہیں، زیادہ دلائل ذکر کرنا لوگوں کو فائدہ اتنا نہیں دیتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایک عورت کے لیے کون کون سے لوگوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کون کون سے مرد اس پر حرام ہے، مردوں کو کہا ہے تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں، پھوپھیاں حرام ہیں، بانجیاں حرام ہیں، بھتیجیاں تم پر حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں بھی تم پر حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بہویں جو تمہارے سلمی بیٹوں کی
بیویاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے بچپن کے اندر، وہ بھی تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح جنم دینے والی ماں حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لڑکیاں جو تمہاری بیوی کے سابقہ شوہر سے ہوتی ہیں، یعنی ایک عورت سے شادی کرتی ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اس کی ایک بیٹی پہلے شوہر سے ہے، جب آپ اس سے نکاح کر لیتے ہو اور نکاح کر کے آپ اس کے ساتھ گزر بسر شروع کر دیتے ہو تو اس وقت وہ لڑکی بھی تم پر حرام ہو جاتی جس کو ستیلی بیٹی کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حرام ہے کہ ایک ہی بندے کے نکاح میں ایک ہی وقت میں دو سگی بہنیں ایک ہی بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک خدیجہ اور عائشہ دو بہنیں ہیں سگی، وہ زید کے نکاح میں ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ سے نکاح ہوا، خدیجہ فوت ہو، اب زید عائشہ کے ساتھ نکاح کر سکتا۔ خدیجہ سے نکاح ہوا، طلاق ہو گئی، اب عائشہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن خدیجہ اور عائشہ دو سگی بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں ایک مسئلہ نہیں ہے جو کہ مسئلہ امت مانتی ہے حرام ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ ایک خالہ ہو اور اس کی سگی بھانجی ہو، اور ایک پھوپھی ہو اور اس کی سگی بھتیجی ہو، ایک ہی وقت میں جس طرح دو بہنیں ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اس طرح آپس میں خالہ اور بھانجی، آپس میں پھوپھی اور بھتیجی ایک ہی بندے کے نکاح میں ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے۔ جس طرح دو بہنیں ایک ہی بندے کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی ایک ہی وقت میں ایک بندے کے نکاح میں جمع، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں۔ قرآن مجید میں اور مثالیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردار کے کھانے سے منع کیا کہ جو ذبح کیے بغیر حلال جانور بکرا گائے مر گئی تو وہ حرام ہے، مردار ہے۔ اللہ نے خنزیر کھانے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خون جو کہ ہم ذبح کرتے ہیں، دم مسفوح بہنے والا خون، یہ حلال نہیں ہے بلکہ خون ہی کہہ لیں ہم۔ جو بھی کسی غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا جائے، بابے شادی شہید جڑا بکرا جائے وہ تو سستا گوشت لے کے خریدنا جائز ہے، کیوں نہیں اظہر بھائی؟ این جی گل ہے، سستا لگتا ہے، پکی گل ہے، لہذا پیسے بچانے نہیں، 2200 کا لینا ہے، 2400 کا لینا ہے، ڈار میٹ شاپ انہوں نے مشہوری بھی کر رہے ہیں، مہنگا لینا ہے، شادی شہید کا سستا گوشت لینا نہیں، بالکل نہیں لینا، حرام ہے۔ چاہے تسی پیسے دے کے لیا، وہ سستا تو لبا کیوں؟ انہیں آکھا بھی چوراں دے کپڑے دے ڈانگا دے، چوراں دے کپڑے دے ڈانگا دے، اگلیاں نے مفتے بکرے لبے نے، کیوں نہ پھر سستے ہی دینے نے؟ جیڑا کسائی ایڈا مہنگا 40-50 ہزار دا بکرا لے کے آیا، انہوں 1000-1200 دا گوشت بارہ کھاندا نہیں۔ تو جو غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھایا جائے وہ بھی اللہ نے کہا تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، سادی باتیں، آخری مثال، اگر حدیث نہ ہو تو بندہ حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بتائیں، کتے کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانا قرآن مجید میں حرام کیا ہے؟ نہیں، قرآن مجید کے اندر کتے کا گوشت کھانا حرام، گدھا، کھوتا، یہ قرآن مجید میں کھانا حرام، نہ کسی علامت کے ساتھ اور نہ نام لے کر۔ اور بھی بہت سارے جانوروں کی مثالیں میں دے سکتا ہوں، میں گینڈے کی مثال دے سکتا ہوں، میں شیر کی مثال دے سکتا ہوں، میں چیتے کی مثال دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نام لے کر یا اشارہ کر کے قرآن مجید، اصل میں مضمون یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ ان کو ہم کہتے ہیں منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر کتا کھا لو، پھر کھوتا کھا لو، اللہ، اور یہ آپ سے ہی فتویٰ لے گئے، ایسا کام کر رہے ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا
آپ نے فرمایا ہر وہ جانور کل ذی ناب من السباع، ہمارا مسئلہ حل ہے، کتا کھانا حرام ہے، شیر کھانا حرام ہے، چیتا کھانا حرام ہے، مگرمچھ کھانا حرام ہے، گینڈا کھانا حرام ہے، کل ذی ناب من السباع، ہر وہ جانور چوپایوں میں سے جس کے کچلی والے یہ 2 دانت ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھانا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ کتے کے یہ 2 دانت ہوتے ہیں کہ نہیں؟ شیر کے ہوتے ہیں، چیتے کے ہوتے ہیں، بھیڑیے کے۔ ہم نے یہ علامت سیکھی، یہ ساری چیزیں کھانا حرام ہے۔ گدھا کیسے حرام ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے 2 چیزوں کو حرام قرار دیا امت پر، ایک نکاح متع کو کہ وقتی طور پر نکاح کر لو 10 دن 20 دن 30 دن کے لیے، تو یہ نکاح متع حرام ہو گیا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الامور الاہلیۃ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول تم پر گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام کر دیں۔ ہمیں گھریلو گدھے کا گوشت حرام کہاں سے ملا؟ حدیث سے، قرآن میں اس کا تذکرہ۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ قرآن امت کو پکڑایا اور آپ چل دیے، اب امت اپنے اپنے فہم کے مطابق قرآن کے ترجمے کرتی رہی، ایسے ہی پھر فتنے پیدا ہوئے، ایسے ہی اپنی مرضی سے غلام احمد قادیانی دجال نے قرآن مجید سے 30 آیات پیش کر کے اپنے دجل و فریب کے ساتھ اپنی نبوت کا جاری ہونا مراد دیا، نعوذ باللہ قرآن سے، جبکہ حدیث میں لفظ ہے لا نبی بعد، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہی اس نے غلط کر لیا قرآن کی آیت، لیکن لا نبی بعد ہی کوئی تعبیر کر سکتا؟ جتنے بھی گمراہ آئے انہوں نے قرآن مجید پہ زور آزمائی کی اور حدیث کو سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ حدیث ان کی گمراہیوں کا رستہ روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنے بھی احکام و مسائل ہیں اس کا اشارہ قرآن میں ملتا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں حدیث رسول کے اندر ملتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر نبی پاک کی حدیث، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر دین میں حجت نہیں ہے تو نبی پاک کے اسوہ ہونے کا کوئی معنی بنتا؟ نبی پاک نمونہ ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے، شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، آپ کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ہمارے لیے دین کے طور پر جیسے قرآن حجت ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا قول اور فعل حجت ہے۔ جو قرآن کو تو حجت مانے، رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرے، ایسا شخص ملحد ہے، زندیق ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ کی جو بندہ سنت کا انکار کرتا ہے اس کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا میں نے یہ عنوان اس لیے بیان کیا، یوٹیوب کو نوجوان دیکھتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھیں، اسی وقت اس سے صرف نظر کر دیں، اور اگر کوئی شبہ پیدا ہو، اگر آپ نے سن بھی لیا ہے ایسی کسی فتان آدمی کو، تو پھر علماء سے سوال کریں کہ یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مجھے شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ استاد صاحب، آپ عالم صاحب مجھے اس کے بارے میں بتا دیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں سن کے اپنا ایمان ضائع نہ کریں۔ نبی پاک کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، آپ نے فتنے کے دور کے بارے میں فرمایا دعاتن علی ابواب جہنم، آپ نے فرمایا فتنے کا جب دور آئے گا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ من اجابہم قذفوہ فیہا، جس بندے نے ان فتنہ باز لوگوں کی باتوں کو سن لیا اور قبول کر لیا وہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث رسول پر پختہ ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں منکرین حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جائے۔ ممات توفیق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔